آج 8 رمضان المبارک اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 رمضان اتوار کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ 3 منٹ بعد معجزہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لینا۔ دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ آج اگر اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنے لیے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، اس ویڈیو کو 1 منٹ کے لیے بھی اسکپ مت کرنا۔ مکمل ویڈیو دیکھنا، وظیفے کو سمجھنا، پھر اس وظیفے کو کرنا۔ انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی معجزہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج ایسا پاورفل مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اللہ پاک کی ذات سے گھر مانگیں گے، گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق دولت آئے گا، لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے، اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کے دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ جولی پیروں فقیروں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، در در کے ٹھوکروں سے، لوگوں کی محتاجی سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کی بھی بے شمار فضیلت برکت ہے۔ اللہ کے حبیب خود ان راتوں میں قیام کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ آج آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کو ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ رب کریم سے پھر جو مانگتا ہے، میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنے حاجات کو، ہر خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں، آج 8 رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے دولت سے گھر بھر جائے گا، آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا۔ واقعی غیب سے مدد آ چکی ہے۔ اب بہت سے وظائف پڑھتے ہوں گے، لیکن رمضان کے مہینے کی فضیلت و برکت اپنی ہے۔ جبکہ کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے، پڑھنے والوں کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے۔ جب وہ کسی کو دینے پر آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، نہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ بہت سے لوگ نے محرم کے مہینے کو، شعبان کے مہینے کو، سفر کے مہینے کو، حتیٰ کہ ربیع الاول کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج رمضان کے بھی 8 تاریخ اتوار کے دن آ چکا ہے۔ اگر آپ نے رمضان کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، پھر در در کے ٹھوکریں آپ کے مقدر ہو جائے گی، پھر کبھی آپ کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ سے سب ہاتھ جوڑ کر میری گزارش ہے، آج 8 رمضان اتوار کے دن جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیں۔ صرف ایک بار پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ بھی سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ عمل کو ذرا دھیان سے سمجھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو 3 بار پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، یہاں تک کہ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے، میرے بھائی کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لیں۔ کسی کو اپنے قابوں میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، اس کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج اس عمل کی فضیلت برکت اتنی ہے، انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآن آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ ایسی قرآن آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھے گا، اللہ سے اس بات کا اقرار کرے گا، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، پھر اللہ کریم کی ذات اس کی مانگی گئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ یہ آیت پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تو رب فرماتا میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو صحت و تندرست عطا کرتا ہوں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین 1 بار ہوگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 بار ہوگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 بار ہوگا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے، اس بات کا اقرار کرنے سے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، انسان رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے آپ کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جائیں گے۔ اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے؟ یہ قرآن آیت آج تک جس نے پڑھی، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے اس کی دنیا آخرت آسان ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے وہ رب کا لاڈلا ہو جائے۔ تو صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر دیکھے۔ 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآن کی دعا ہے، ایک ایسی قرآن آیت کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو رب کریم کے پسندیدہ کلمات ہیں، جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہوگا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہوگا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہوگا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں اور تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ ان کلمات کو اگر کسی فقیر نے پڑھا تو رب کریم نے فقیر سے بادشاہی عطا فرمائے۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا، رب کریم نے روزگار عطا فرمائے۔ اگر کسی بے اولاد نے پڑھا، رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ 21 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 21 حاجات ہیں، 21 خواہشات ہیں، 21 مقاصد ہیں، رب کریم 21 بار ان کلمات کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف 21 بار پڑھ لو۔ پھر رب کے کلام و کمالات دیکھنے والوں
غیبی مدد کی نظارے دیکھنے والوں ہوں گے۔ پھر فوری طور پر آپ نے تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے رب کریم کو صرف ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا غنی پڑھنا ہے۔ غنی کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات۔ غنی کا مطلب ہے جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہمارے آخرت آسان ہو جائے، دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلے آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے آج 8 رمضان اتوار کے دن تیسرے نمبر پر یا غنی کو پڑھ لیا جائے۔ آپ نے یا غنی کو کیسے پڑھنا، کتنا بار پڑھنا، ملاحظہ کیجیے۔ یا غنی ایک بار ہو گیا، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے غنی پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ جب آپ یا غنی کو تیسرے نمبر پر 21 بار پڑھ لیں گے، پھر آج کا چوتھا آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا، آپ نے اللہ پاک کی بہت ہی لاڈلی سورت، جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے چوتھے نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب، تعداد میں پڑھنے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ دار آپ کی ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ہیں، آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ میں نے 8 رمضان اتوار کے دن کا وہ وظیفہ بتا جو پورے سال کے رزق کا ہر طرح کے مسائل کا حل ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ خود بھی کرنا، دوسروں کو بھی بتانا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وہ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد آپ ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، سجدے کے حالت میں مانگیں۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔